السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے علمی دروس کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، اور اس دروس کا سلسلہ ایک اہم ترین کتاب اربعین نووی سے ہے۔ بہت ہی اہم اور مفید کتاب ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ اپنی کتاب کا آغاز اس مقدمہ سے کرتے ہیں کہ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، جو آسمانوں اور زمینوں کا سنبھالنے والا، تمام مخلوقات کی تدبیر کرنے والا، قطعی دلائل اور واضح براہین کے ساتھ بندوں کی ہدایت اور دین و شریعت کی وضاحت کے لیے رسولوں کا بھیجنے والا ہے۔ میں اس کی تمام نعمتوں پر اس کی حمد کرتا ہوں، اس کے مزید فضل و کرم کا طالب ہوں، اور شہادت دیتا ہوں کہ واحد قہار اور کریم و غفار اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور یہ بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اس کے حبیب اور خلیل ہیں، مخلوقات میں سب سے افضل ہیں۔ قرآن مجید عطا فرما کر کے آپ کو عزت بخشی، جو صدیاں گزر جانے کے باوجود ایک باقی رہنے والا معجزہ ہے، اور آپ کی احادیث اور سنتیں رشد و ہدایت کے متلاشیوں کے لیے مینارہ نور ہیں۔ آپ کو جامع کلمات اور آسان دین سے سرفراز فرمایا گیا۔ آپ پر اور تمام نبیوں اور رسولوں پر اللہ کی سلامتی اور اس کی رحمتیں نازل ہوں، اور ہر ایک کے آل اور سارے نیک بندوں پر۔ اما بعد، طرق کثیرہ اور روایات متنوعہ کے ذریعے حضرت علی ابن ابی طالب، عبداللہ ابن مسعود، معاذ بن جبل، ابو الدرداء، ابن عمر، ابن عباس، انس بن مالک، ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہم کی سند سے ہم تک یہ روایت پہنچی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری امت کے لیے اس کے دین کے بارے میں 40 احادیث محفوظ کر دی، اللہ تعالیٰ اسے بروز قیامت علماء اور فقہا کی جماعت میں مبعوث فرمائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اسے عالم اور فقیہ بنا کر مبعوث فرمائے گا۔ اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ میں بروز قیامت اس کا سفارشی اور گواہ رہوں گا۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، اس سے کہا جائے گا
کہ جنت کے جس دروازے سے چاہتے ہو داخل ہو جاؤ۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، اس کا نام علماء کی جماعت میں لکھا جائے گا اور شہداء کی جماعت میں اس کا حشر ہوگا۔ مذکورہ حدیث کی بہت سی سندیں ہونے کے باوجود حفاظ حدیث نے اس کے ضعیف ہونے پر متفق ہیں، لیکن علماء نے اس باب میں بے شمار تصنیفات کی ہیں۔ میرے علم کے مطابق سب سے پہلی تصنیف عبداللہ ابن مبارک کی ہے، پھر عالم ربانی محمد بن اسلم توسی کی، پھر حسن بن سفیان النسوی، ابو بکر آجری، ابو بکر محمد بن ابراہیم اصفہانی، دارقطنی، حاکم، ابو نعیم، ابو عبد الرحمن السلمی، ابو سعد المالینی، ابو عثمان الصابونی، محمد بن عبداللہ الانصاری، ابو بکر بیہقی اور ان کے سوا متقدمین و متاخرین میں سے بے شمار لوگوں کی تصانیف ہیں۔ ان ائمہ اعلام اور حفاظ اسلام کی اقتداء کرتے ہوئے میں نے بھی 40 احادیث جمع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا۔ نیز علماء اس بات پر متفق ہیں کہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیث پر عمل جائز ہے۔ بھائیو، علامہ نووی کا یہ کلام قابل نظر ہے اور اس کے اوپر غور کرنے کی بات ہے کہ وہ نقل کرتے ہیں کہ علماء اس بات پر متفق ہیں کہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیث پر عمل کرنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ امام نووی رحمہ اللہ پر رحم فرمائے، انہوں نے فضائل اعمال میں ضعیف حدیث پر عمل کے باوجود کہ عمل کے جواز پر علماء کرام کا اتفاق تو نقل کر دیا، لیکن اس پر وہ مطمئن نہیں ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ میرا اعتماد ان ضعیف احادیث پر نہیں بلکہ فلاں صحیح احادیث پر ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ضعیف حدیث پر عمل کے جواز میں علماء کا اتفاق ہے ہی نہیں۔ بہت سے اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ کسی ضعیف حدیث پر عمل کرنا جائز نہیں، خواہ وہ عقیدہ ہو یا احکام سے متعلق یا فضائل اعمال سے۔ علامہ ابن حزم، علامہ ابن العربی اور امام خطابی وغیرہ کی یہی رائے ہے اور یہی رائے سب سے زیادہ درست ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ اگر حدیث فضائل اعمال کی ہو تو چند شرطوں کے ساتھ اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ سخت ضعیف نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ کسی اصل عام کے تحت داخل ہو، یعنی اس سے ثابت ہونے والا مسئلہ کسی اصل عام سے ثابت ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس پر عمل کرتے ہوئے یہ عقیدہ نہ رکھا جائے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کوئی ایسی بات منسوب نہ ہو جائے جو آپ کی بات نہیں ہے بلکہ احتیاط رکھا جائے۔ تو علامہ نووی رحمہ اللہ نے جو کہا ہے کہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیث پر عمل کرنے کے بارے میں علماء کرام کا اتفاق ہے،
تو اس لیے ضروری سمجھا کہ اس کی وضاحت کر دی جائے۔ پھر وہ لکھتے ہیں اس کے باوجود میرا اعتماد اس حدیث پر نہیں ہے، بلکہ صحیح احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر ہے، تم میں سے حاضر لوگ غائب لوگوں تک پہنچا دیں، متفق علیہ۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات سنی، اسے یاد رکھا، پھر جس طرح سنا تھا پہنچا دیا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور حسن صحیح قرار دیا ہے۔ کچھ علماء نے اصول دین کی 40 حدیثیں جمع کی ہیں اور بعض نے فروع دین کی، کسی نے جہاد کے موضوع پر جمع کی ہیں اور کسی نے آداب اور کسی نے خطبات جمع کیے ہیں۔ یہ سب نیک مقاصد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کاوشیں قبول فرمائے۔ میں نے ان سب سے زیادہ اہم ایسی 40 احادیث جمع کرنے کا خیال کیا جو ان تمام موضوعات پر مشتمل ہوں، اور ہر حدیث دین کا ایک عظیم قاعدہ ہو جس کے بارے میں علماء نے یہ فرمایا ہو کہ اس پر دین کا مدار ہے، یا وہ نصف اسلام یا 1/3 اسلام ہے، یا اسی طرح کی کوئی اور بات کہی گئی ہو۔ ہم ان تمام 40 احادیث میں صحت کی پابندی کریں گے۔ واضح رہے کہ اکثر احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہیں، اور ہم نے ان کی سندیں حذف کر دی ہیں تاکہ انہیں یاد کرنے اور ان سے نفع اٹھانے میں باذن اللہ سہولت ہو۔ پھر ہم ایک مستقل باب میں مشکل الفاظ کی شرح کر دیں گے۔ آخرت کی رغبت رکھنے والے ہر شخص کو ان احادیث کا علم حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت ہی اہم امور پر مشتمل ہیں، جملہ اطاعت کے کاموں پر متنبہ کرنے والی ہیں۔ ذرا سا غور کرنے سے یہ بات ہر شخص پر ظاہر ہے۔ اللہ تعالیٰ پر میرا اعتماد ہے، میں اسی کو اپنے امور سونپتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ ہر قسم کی تعریف اسی کے لیے زیبا ہے، تمام نعمتیں اسی کی طرف سے ہیں، توفیق و عصمت اسی کی طرف سے ہیں۔ مقدمہ کے بعد امام نووی رحمہ اللہ نے پہلی حدیث جو اپنی کتاب کے اندر لایا ہے، تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصلاح نیت کی ضرورت و اہمیت، اصلاح نیت کی ضرورت و اہمیت کے تعلق سے وہ حدیث بیان کیے ہیں۔ عن امیر المومنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الی اللہ ورسولہ فہجرته الی اللہ ورسولہ ومن كانت ہجرته للدنیا یصیبها او امرأة ينكحها فہجرته الی ما ہاجر الیہ۔ رواہ امام المحدثین ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ بن بردزبہ البخاری و ابو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری النسابوری فی صحیحیہما اللذین ہما اصح الکتب المصنفہ۔ اس حدیث کا ترجمہ اس طرح ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ چنانچہ جس شخص کی ہجرت
باعتبار نیت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے تو اس کی ہجرت باعتبار انجام بھی اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف ہے، اور جس کی ہجرت باعتبار نیت دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہے تو اس کی ہجرت باعتبار انجام اسی چیز کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ اس حدیث کی تخریج امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر کی ہے۔ واضح رہے کہ یہ دونوں کتابیں تصنیف کردہ کتابوں میں سب سے زیادہ صحیح ہیں۔ اس حدیث سے مستنبط ہونے والے فوائد و احکام اس طرح ہیں۔ نمبر 1، یہ ایک عظیم حدیث ہے۔ علماء اس کی صحت و قبولیت پر متفق ہیں۔ امام بخاری نے اسی حدیث سے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے۔ اس حدیث پر دین کا مدار ہے۔ عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ کا قول ہے، جو شخص کوئی کتاب تصنیف کرے اسی حدیث سے اس کی ابتدا کرے۔ فائدہ نمبر 2، اس حدیث کے شان ورود کے طور پر ایک قصہ مشہور ہے کہ ایک شخص مدینہ کی ایک عورت سے نکاح کرنا چاہتا تھا، لیکن اس عورت نے ہجرت کے بغیر شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اس شخص نے اس عورت سے نکاح کی خاطر ہجرت کی۔ اسی بنا پر مہاجر ام قیس کے لقب سے مشہور ہو گیا۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی سند سے اس کی کوئی اصل ہمیں نہیں ملی۔ فائدہ نمبر 3، کوئی عمل نیت کے بغیر نہیں ہوتا۔ انسان پہلے دل میں نیت کرتا ہے، پھر اس کو عملی شکل دیتا ہے۔ اسی لیے بعض سلف کا قول ہے کہ اگر اللہ تعالی ہمیں نیت کے بغیر عمل کا مکلف کرتا تو یہ تکلیف مالا یطاق ہوتی۔ حدیث کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اعمال کا صلاح و فساد یا رد و قبول اور ثواب و عقاب نیت کے مطابق ہوتا ہے۔ فائدہ نمبر 4، ایک مسلمان کو اپنی نیت کی اصلاح و درستگی کی فکر ہمیشہ دامنگیر ہوتی ہے۔ وہ اپنے ہر عمل میں ایسی ہی نیت کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی قربت اور اس کی جنت نصیب ہونے والی ہو۔ سلف صالحین کو نیتوں میں اخلاص کی بڑی فکر ہوتی تھی اور وہ اس پر بہت توجہ دیا کرتے تھے۔ نیت اگر نیک ہو تو مباحات مثلاً کھانا پینا، سونا جاگنا اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا وغیرہ بھی باعث اجر و ثواب ہو جاتے ہیں۔ آدمی اگر کھاتے اور سوتے ہوئے یہ نیت رکھے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر طاقت حاصل ہوگی اور نشاط لوٹ آئے گا تو اس پر ثواب پائے گا۔ نیت کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک اس بات کی نیت کہ وہ کس کی خاطر یہ عمل کرنے جا رہا ہے، کیا محض اللہ کی خاطر؟ اگر ایسا ہے تو اسی کا نام اخلاص ہے، جس کے بغیر اللہ کے نزدیک کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ اگر کوئی عمل اللہ کی خاطر نہ ہو بلکہ غیر اللہ کے لیے ہو، کسی بت یا ولی کے لیے ہو، یا ریا و نمود اور دولت و شہرت وغیرہ کے لیے ہو، تو وہ عمل اخلاص سے عاری اور شرکیہ ہو جاتا ہے، نیز نجات کے بجائے ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ نیت کی دوسری قسم وہ ہے جس کے ذریعے عبادت اور عادت میں نیز خود عبادات میں ایک دوسرے سے تمیز ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر غسل کرتے ہوئے بدن کی صفائی کی نیت ہے یا جنابت سے طہارت کی، ایسی ہی عبادت کرتے ہوئے فرض کی نیت ہے یا نفل کی وغیرہ۔
فائدہ نمبر 6، نیت کا مقام دل ہے نہ کہ زبان۔ اللہ عز و جل کو دلوں کا حال خوب معلوم ہے، لہذا نیت کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں، بلکہ لفظی نیت شریعت سے ثابت نہ ہونے کی وجہ سے ایک بدعت ہے۔ فائدہ نمبر 7، کسی مفہوم کو ذہن سے قریب کرنے کے لیے مثالیں بیان کرنا جائز ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کر کے یہ وضاحت فرمائی کہ ایک ہی عمل نیت کے مختلف ہونے کی بنا پر کس طرح گناہ یا ثواب بن جاتا ہے۔ فائدہ نمبر 8، ہجرت کی 3 قسمیں ہیں۔ ہجرت مکانی، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ملک میں اپنے دینی شعائر آزادانہ طور پر ادا نہ کر سکتا ہو تو اس کو چھوڑ کر ایسے ملک چلا جائے جہاں اسے اس کی آزادی حاصل ہو۔ ہجرت عمل، اور وہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے، جیسا کہ صحیحین کی ایک مرفوع حدیث میں یہ بات کہی گئی ہے۔ فائدہ، یہ ہجرت کی تیسری قسم ہجرت عامل، اور وہ یہ ہے کہ بدعتی اور فاسق کو چھوڑ دیا جائے۔ جو لوگ گنہگار ہیں اور بدعت میں مبتلا ہیں تو ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے، ان سے ترک تعلق کر لیا جائے، حتیٰ کہ وہ اپنی بدعت اور نافرمانی سے باز آ جائیں۔ البتہ اگر ان کو چھوڑنے میں مصلحت نہ ہو تو نہ چھوڑا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کے اندر سچائی پیدا کر دے اور ہمارے دلوں کے اندر اخلاص پیدا کر دے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک